تمہارا بندہ ہے، پکڑو، پھنسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے۔ کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہاراً قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جوداً و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان۔ ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا۔ وعزتی، وعزت کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا، پر اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی۔ انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے۔ چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے۔ لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا،
اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے۔ یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے، امانت۔ پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے، اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے، ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا، وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے چناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دو نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوسن قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے کسی، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، اللہ کے بعد
عظمتوں کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کی، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی البدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کی فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو۔ وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار۔ پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا،
शेख पठान राजपूत का सिक्का नहीं चलता, वहां सिर्फ मोहम्मदी सिक्का चलता है। उसी पर इज्जत और जिल्लत का फैसला होगा। जन्नत का दरवाजा बंद होगा और सारे जन्नती कुल सरात पार करके आगे पहुंच चुके होंगे, दोज़ख पीछे रह गई। नसीब वाले मर्द औरत जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद है, खुला हुआ नहीं है। सारे इंतजार में खड़े हो जाएंगे कि दरवाजा खुलेगा तो जाएंगे। इतने में दो चश्मे उबलेंगे, एक से हुक्म होगा पानी पियो, पानी पिएंगे, सीने का खोट खत्म, पेट का पखाना खत्म। आज के बाद इनका सीना किसी के बुग़्ज़ से नहीं भरेगा, किसी की नफरत और हसद से नहीं भरेगा। और आज के बाद ये सारा समंदर पी जाएं, पेशाब का एक कतरा नहीं आएगा। और ये सारी जन्नत के मेवे खा जाएं, इनको पखाना नहीं आएगा। फिर दूसरे चश्मे से अल्लाह वजू करवाएगा तो इनके चेहरों पर मेकअप की एक तह जमेगी, उसमें अल्लाह के नूर की तजल्ली को शामिल किया जाएगा। अब हर मर्द औरत ऐसा हसीन होगा कि करोड़ों बरस के बाद भी उनका मेकअप ना उतरेगा, क्योंकि ये मेकअप पाउडर से नहीं, क्रीम से नहीं, सुर्खी से नहीं, ये मेकअप अल्लाह के नूर से हुआ है। और अल्लाह का नूर अबदी चीज है। जब मेरे आपके ईमान वालों के, जन्नत वालों के चेहरे पर जब वो नूर की तजल्ली पड़ेगी तो फिर क्या होगा? वुजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुन मरफूआ व अकवाबुन मौदूआ व नमारिक़ु मस्तूफा व ज़राबिय्यु मबसूसा वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, मुस्कुराते, चमकते, दमकते, खूबसूरत, हसीन, जितने भी लफ्ज लाओ वो जन्नत के हुस्न को नहीं बयान कर सकते कि अब इनके हुस्न में अल्लाह का नूर शामिल हो चुका है। इसे कैसे मैं बयान कर सकता हूँ और कोई कैसे बयान कर सकता है? ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब अंदर चलो, दरवाजा बंद, अंदर चलो, दरवाजा बंद। अब सारे आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। बाबा जान, आप हमारे पहले अब्बा, आप सारी कायनात के अब्बा, बराए मेहरबानी आप हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाएं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेटो मैंने तुम्हें निकलवाया था, मैं तुम्हें नहीं दाखिल कर सकता। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। फिर खलीलुल्लाह, फिर कलीमुल्लाह, फिर सफीउल्लाह, फिर नजीउल्लाह और फिर रूहुल्लाह, सब हाथ खड़े करेंगे, ना भाई ना, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ। तो बताओ, बताएं। कहेंगे जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो खुलवा सकते हैं और कोई नहीं खुलवा सकता। तो सारे आपके पास आएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जन्नत का दरवाजा बंद है, अंदर जाना है। आप कहेंगे मैं खुलवाऊंगा। फिर आप अल्लाह के सामने सजदे में पड़ेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, सर उठा मांग मिलेगा, शफात और कबूल होगी। तो अल्लाह ताला के बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह दरवाजा खोल, तेरे बंदे अंदर जाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा, तू इफ्तिताह कर, फीता काट, फीता। अब फीता नहीं कटा जाता, अब फीता काट। तो मैं तैयार। तो जन्नत से एक सवारी आएगी और आकर आपके सामने जहाज की तरह लैंड करेगी। आप उस पर सवार होंगे, वो खड़ी हो जाएगी, उसकी जो रस्सी है वो ऐसे जमीन पर गिर जाएगी। जब वो सवारी ऐसे खड़ी हो तो रस्सी ऐसे गिरेगी। तो बड़े आदमियों का ड्राइवर भी बड़ा होता है, बड़े सरदार का ड्राइवर भी अमानदा नहीं होता, ओदे नखरे भी नहीं मुकदे। तो सबकी नजरें पड़ेंगी, अब ये कौन पकड़ेगा, ये रस्सी कौन पकड़ेगा? अरब व अजम इकट्ठा है, सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं, सहाबा अबू बकर जैसे भी हैं, उमर उस्मान अली जैसे भी हैं, औलाद भी है, हसन हुसैन भी हैं। लेकिन क्या ऐलान होगा, क्या कहा जाएगा कि बिलाल को बुलाया जाए और ये रस्सी बिलाल हबशी को पकड़ाई जाए। हाँ, बिलाल ने बहुत दुख देखे थे। बिलाल मक्के की गलियों में जैसा घसीटा गया, कोई ना घसीटा गया, जैसे कोड़े पड़े किसी को ना पड़े, जैसे गरम रेत पे फेंका गया किसी को ना फेंका गया। हर आदमी कहीं ना कहीं जाके खम खा गया था। वाहिद बिलाल था जो ये कहता था, जितना मारोगे इस जबान से अहद के सिवा कुछ ना निकलेगा। अहद, वो फिर मारते, अहद, वो पत्थर मार गए, अहद, वो रेत पे गिराते कहते अहद, वो अंगारों पे फेंकते कहते अहद, उनके कोड़े पड़ते कहते अहद, वो गलियों में घसीटते कहते अहद, अहद, अहद। इस
توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے کہ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے، میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے، مجھ سے بھی آگے کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے، اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک مہیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں، یہ آنی جانی چیز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے ان کو طلاق دی، یہ طلاق تھی دہاق، عرب میں پائی جاتی، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد اوس بن صامت، انہوں نے اب بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامند نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں، اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی ونثرت له بطنی، یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے،
پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے کہ اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں۔ واہ واہ، یاری تو ہے نا۔ اے آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا۔ کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں۔ وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، وَإِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ لِي مِنْهُ صِبْيَةً صِغَارَ، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وَإِن ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے۔ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا۔ وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وہی آ چکی ہے۔ جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ وہی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے۔ کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا۔ کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب کلام میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے۔ کاش ہم قرآن سمجھتے، ہائے پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے۔ چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو۔ وہ جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایک بات بتاؤ، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، سب سے خوبصورت خطاب، اے کتاب والو۔ پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ دیکھو اب کون سا آرڈر آیا ہے، کتنے ڈالر کا آیا،
کتنے یورو کا آیا؟ اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو، سارا قرآن چھوڑ دو، صرف اتنا پڑھ لو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں، اتنا تو پڑھ لیتے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا، تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے، تو آپ یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ۔ 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، کوئی 99 حکم نہیں سنائے، حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں، تکرار ہے، تکرار کو نکال دو، 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں، ان کے آگے پھر جزیات ہیں، لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ قد اتنا خوبصورت انداز ہے، قد سمع اللہ اپنا نام لے کر آئے، اپنا نام اللہ نے، قد سمع اللہ نے سن لیا ہے، قول التی تجادلک فی زوجہا، اتنا لمبا تعارف ہے قولوں کا، قول التی تجادلک فی زوجہا،